بہت ہی پیارے انداز سے ثناخوانی فرما رہے تھے حاجی احمد صاحب۔ دوران محفل ہماری محفل کی زینت بنے جناب حضرت علامہ مولانا مظفر الدین بندیالوی صاحب، میں ان کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج ہم جس پاک ہستی کی احسان ثواب کی محفل میں جمع ہیں، وہ کوئی عام ہستی نہیں ہے، وہ ہستی ہے کہ جن کے بارے میں کوئی اور نہیں بلکہ ان کا رب فرما رہا ہے، انما یرید اللہ یذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ بے شک تمہارا رب یہ ارادہ کرتا ہے کہ وہ اہل بیت سے پلیدی کو دور کر دے اور بے شک انہیں خوب پاک صاف ستھرا کر دے۔ تو یہاں کسی نے خوب لکھا ہے کہ قرآن سے دیکھتا ہوں میں تطہیر اہل بیت، قرآن سے دیکھتا ہوں میں تطہیر اہل بیت، کیسے نہ ہو میرے دل میں توقیر اہل بیت۔ قرآن سے دیکھتا ہوں میں تطہیر اہل بیت، کیسے نہ میرے دل میں ہو توقیر اہل بیت۔ اے آفتاب طیبہ تیرے فیض نور سے، اے آفتاب طیبہ تیرے فیض نور سے پھیلی ہوئی جہاں میں ہے تنویر اہل بیت۔ اور مولا حسن کی صلح پسندی گواہ ہے، مولا حسن کی صلح پسندی گواہ ہے، کس قدر بے مثال ہے تدبیر اہل بیت۔ اور میں شرم سرخ روحی مشاہد کو چاہیے، میں شرم سرخ روحی مشاہد کو چاہیے۔ ہم کس لیے محفل سجاتے ہیں، کس لیے اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، کس لیے ان کے نام کے نعرے لگاتے ہیں؟ وجہ کیا ہے کہ ہم نے اپنی دنیا بھی سنوارنی ہے، آخرت بھی سنوارنی ہے، کہ محشر میں سرخ روحی مشاہد کو چاہیے، محشر میں سرخ روحی مشاہد کو چاہیے۔ اس واسطے بنا ہے تکمیر اہل بیت، کہ اس واسطے ہم نے اہل بیت کی غلامی اختیار کی ہے کہ ہمیں اس جہان میں بھی سرخ روحی چاہیے اور آخری جہان میں بھی سرخ روحی چاہیے۔ اور بے اجازت ان کے گھر جبریل بھی آتے نہیں، بے اجازت ان کے گھر جبریل بھی آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت۔ اب میں خطاب کے لیے ملتمس ہوں، ہمارے علاقے کی شان نہایت ہی مشفق و مہربان حضرت علامہ مولانا استاذ محترم مظفر الدین بندیالوی صاحب سے کہ وہ آئیں اور اپنے خطاب لاجواب سے ہمارے دلوں کو منور فرمائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من مات علی حب آل محمد مات شہیدا، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین، ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاہدین، والحمد للہ رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، باوز بلند درود پاک الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ کونین میں ہے بلند رتبہ حسین کا، کونین میں ہے بلند رتبہ حسین کا، فرش زمین سے ہے عرش تک شعرا حسین کا، بے مثل ہے جہاں میں، بے مثل ہے جہاں میں امبا حسین کا، سلطان دو جہاں ہے نانا حسین کا۔ مٹ گئے ارادے یزید کے، مٹ گئے ارادے یزید کے، لہرا رہا ہے پرچم اب بھی حسین کا۔ قابل سب تقریب، فضل جلیل، عالم نبیل، یادگار اسلاف حضرت علامہ مولانا قاری محمد فیض چشتی صاحب دامت برکاتہ العالیہ،
فضل جلیل عالم نبی برادر اقدر مولانا قاری عبدالرحمن صاحب جامی لازم جماعت اہل سنت ڈسٹرکٹ میاں والی، فضل جلیل عالم نبی مصنف خطب کثیرہ حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر عطاء المصطفیٰ مظہری زیدہ اقبال، فضل جلیل عالم نبی برادر اصغر مولانا محمد ابراہیم صاحب دامت برکاتہ العالیہ، فضل جلیل عالم نبی مولانا محمد اویس دامت برکاتہ العالیہ اور دیگر برادران اسلام۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں دعا ہے کہ جو دوست احباب دور سے قریب سے اس محفل پاک میں تشریف لائے اور جن دوستوں نے اس محفل پاک کا اہتمام کیا، اللہ سب کی خواہش سایہ جمیلہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اہل بیت اطہار کے در کی گدائی اللہ قبول فرمائے اور آج کے اس عمل کو اللہ بخشش کا ذریعہ بھی فرمائے، خاتمہ میں ایمان کا سبب بھی بنائے اور قدر المکرمہ مدینہ المنورہ کربلائے مولا پاک کا سفر اللہ نصیب فرمائے۔ برادران اسلام، جو آیت کریمہ میں نے پڑھی ہے، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا قل لا اسألکم علیہ اجرا، محبوب آپ کہہ دیں کہ جو بھی تمہیں میرے صدقے ملا، قرآن ملا، عرفان ملا، ایمان ملا، ایقان ملا اور رحمان ملا، جو بھی تمہیں میرے صدقے ملا، لا اسألکم علیہ اجرا، اس کے بدلے میں تم سے اجرت نہیں مانگتا، اس کے بدلے میں تم سے سوال نہیں کرتا۔ صاحبو، میرے آقا سوال کرے تو کیا کرے، میرے آقا تو جھولیاں بھرنے آئے ہیں، میرے آقا تو غلاموں کو عطا کرنے آئے ہیں۔ رات فرماتا کل متاع الدنیا قلیل، اے میرے حبیب یہ دنیا کا متاع قلیل ہے، انا اعطیناک الکوثر، ہم نے تو آپ کو خیر کثیر عطا کر دیا۔ فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اے میرے حبیب جو سائل آپ کی بارگاہ میں آئے آپ نے خالی نہیں موڑنا، آپ نے سائل کی جھولی کو بھر دینا ہے۔ السائل بیان فلان یا تو استغراق کا ہوگا یا السائل بیان فلان جنس کا ہوگا، اگر علیہ فلان جنس کا لے لے تو معنی یہ بنے گا بابو جو سواری تیری بارگاہ میں آئے خالی نہ موڑنا، اس کو عطا کرتے چلا جانا ہے۔ اور اگر السائل بیان فلان استغراق کا معنی رہ جائے تو معنی یہ بنے گا اے میرے حبیب سارے اکٹھے ہو کے تیری بارگاہ میں آ جائے تو خالی نہ موڑنا، سب کی جھولیاں بھر دینی ہے۔ تو دوستان گرامی کے اندر اللہ فرماتا ہے لا اسألکم علیہ اجرا، آپ کہہ دیں جو کچھ تمہیں میرے صدقے ملا میں تم سے اجرت نہیں مانگتا، میں تم سے سوال نہیں مانگتا، ہاں میں تم سے مانگتا ہوں کیا مانگتا ہوں، اور میں اپنے قربا کی مودت مانگتا ہوں۔ سبحان اللہ کہنا اپنے قربا کی مودت مانگتا ہوں۔ یہ قربا کون لوگ ہیں؟ نبی پاک علیہ السلام نے حضرت علی کرم اللہ جو کریم کو بلایا، حضرت امام حسن کو بلایا، حضرت امام حسین کو بلایا، سیدہ کائنات سیدہ طیبہ طاہرہ عالمہ فاضلہ راکعہ خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا کو بلایا، وہ تشریف لے آئی۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، فرمایا یا اللہ یہ میری اہل بیت ہے۔ تو دوستان گرامی کے اندر جب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی اہم بات کوئی ضروری بات اپنے بندوں تک پہنچانا چاہتا ہے تو یاد رکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کل سے خطاب فرماتا ہے۔ جس طرح اہل بیت کی محبت کو اللہ نے منوانا چاہا، اہل بیت کی محبت کو اللہ نے اپنے بندوں کو بتانا چاہا، اور آپ نے فرمایا حبیب تو کہہ دے۔ اور دوستان گرامی کے اندر اسی طرح کل سے کوئی اہم بات جب اللہ فرماتا ہے تو رب تعالیٰ کل سے خطاب فرماتا ہے۔ قرآن مجید کے مقام پڑھے پہلا مقام اللہ فرماتا ہے قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ فرمایا آپ کہہ دیں میری نماز بھی اللہ کے لیے، میری قربانی بھی اللہ کے لیے، میری زندگی بھی اللہ کے لیے، میرا دنیا سے جانا بھی اللہ کے لیے۔ اسی طرح ایک اور مقام پڑھے جب اللہ نے اپنی توحید منوانا چاہیے، جب اللہ رب العزت نے اپنی توحید اپنے بندوں سے منوانا چاہیے تو رب نے یہ نہیں فرمایا انی اللہ لوگوں میں اللہ ایک ہوں، میں بے شک اللہ ایک ہوں، نہیں رب نے فرمایا قل اللہ احد، ابو تو کہتے ہو اللہ ایک ہے، ابو تو کہتے ہو اللہ ایک ہے۔ یہ تو چاہے مومن بننا بڑھ خدمتگار نبی دا، یہ تو چاہے مومن بننا بڑھ خدمتگار نبی دا، کس کا ماجد زکات نمازا جو کرے انکار نبی دا، جو توحید لذت چاہے کرو کر قرار نبی دا، آدم کس کا سجدے تیرے جنہ بھی دل وچ پیار نبی دا، جنہ بھی دل وچ پیار نبی دا۔ دوستان گرامی کے اندر اب یہ دو مقام میں نے پڑھے، اب تیسرا مقام پڑھے۔ رب تعالیٰ نے فرمایا اگر میری محبت چاہتے ہو، میرے تک پہنچنا چاہتے ہو، میرا قرب چاہتے ہو اور میری بارگاہ پر اپنی رسائی چاہتے ہو، فرمایا قل کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ رب نے فرمایا میرے حبیب آپ کہہ لیں ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو پھر کیا کرو، فاتبعونی۔ فرمایا میرے حبیب
کی اتباع کرے تو پھر کیا ہوگا؟ آپ فرماتے ہیں جو ہمیں قبول اللہ میرا اپنا محبوب بنا میرا میرے اپنا دوست بنا ہوگا برادران علیہ السلام. اب یہ مقامات قرآن مجید کے آپ نے پڑھے ہیں. آگے دیکھیں جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی اطاعت کا تذکرہ فرمایا قل اطیعوا اللہ اطیعوا الرسول. آپ نے یہ نہیں فرمایا اللہ کی اطاعت کرو, فرمایا قل اطیعوا اللہ اطیعوا الرسول. فرمایا میرے وہی فرما دے اللہ کی اطاعت کرو اور میرے رسول کی اطاعت کرو. اور رب تعالیٰ جب ہم بات اپنے بندوں تک پہنچانا چاہتا ہے اور رب تعالیٰ خود سے خطاب کرتا ہے, رب خود سے خطاب کرتا ہے. میرے آقا فرماتے میں تم سے سوال نہیں کرتا کیونکہ میرے آقا عطا کرنے آئے ہیں, میرے آقا تو غلاموں کی جھولیاں بھرنے آئے ہیں. میرے آقا کا دربار وہ دربار عالی ہے جہاں ذرہ آتا ہے تو آفتاب بنتا ہے, حضر آتا ہے تو اعلیٰ بنتا ہے, قدر آتا ہے تو دریا بنتا ہے, غلام آتا ہے آقا بنتا ہے, مقتدی آتا ہے امام بنتا ہے, رازق آتا ہے رابر بنتا ہے, جنوی آتا ہے جنتی بنتا ہے, شقی آتا ہے سعید بنتا ہے, بات آتا ہے نیک بنتا ہے. حضرت ابوبکر آتے ہیں صداقت کے دار بنتے ہیں, حضرت عمر آتے ہیں عدالت کے بادشاہ بنتے ہیں, حضرت عثمان آتے ہیں صراحہ حیا بنتے ہیں, حضرت مولا علی آتے ہیں شیر خدا کے خدا. ہر ذرہ دل بن جاتا ہے, ہر چیز نظر ہو جاتی ہے, ہر ذرہ دل بن جاتا ہے, ہر چیز نظر ہو جاتی ہے, پڑتی ہے قدر ان کی نظریں کونین مدر ہو جاتے ہیں. تو سارے گرامی قدر اہل بیت اطہار کی محبت اور یہ ہمارے لیے ہمارے ایمان کا حصہ ہے, یہ فرائض ایمان سے ہے. جس طرح زکات اگر بندہ صاحب استطاعت ہو وہ فرض ہے, اگر صاحب استطاعت ہو حج فرض ہے. تو یاد رکھیں اہل بیت اطہار کی محبت, صحابہ کرام کی محبت یہ فرائض ہے, فرائض میں شامل ہے اور یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے, ہمارے ایمان کا حصہ. اب حدیث مبارک سنیں اللہ کے محبوب علیہ السلام تشریف فرمائے. حضرت اسامہ بن زید کہتے ہیں میں برگاہ رسالہ امام میں پہنچا اور میں نے کیا دیکھا, حضور کی جھولی میں امام حسن بھی موجود ہے, امام حسین بھی موجود ہے, امام حسن بھی موجود ہے, حضرت امام حسین بھی موجود ہے. اب ذرا ان کی حسن کا ذرا نقشہ دیکھے سر سے لے کر سینے تک. حضرت امام حسن ہم شکل مصطفیٰ, ہم شکل مصطفیٰ, اور سینے سے لے کر پاؤں تک حضرت امام حسین ہم شکل مصطفیٰ. حضرت امام حسن حضرت امام حسین تشریف فرماتے. حضرت اسامہ بن زید کہتے ہیں میں کہاں آیا, میں چلنے لگا تو میں نے جب دیکھا حضور کی جھولی میں تشریف فرما ہے حضرت امام حسن امام حسین, حضور نے دعا کیا فرمائی. اب حضورت کا لباس سنیں ایمان زیادہ ہو جائے گا. میرے آقا نے دعا کیا فرمائی اللہم انی احبہما واحبہما واحبہما یحبہما. کہنا میں دونوں سے پیار کرتا ہوں, میں دونوں سے پیار کرتا ہوں. واحبہما یا اللہ تو بھی ان سے پیار کرتا, تو بھی ان سے محبت فرما. واحبہ میں یحبہما یا اللہ جو ان سے پیار کرے ان سے بھی محبت فرما. یہ ایک حدیث مبارکہ اسے پتہ چلا لا مولا یقیناً یہ بات واضح ہو گئی کہ وہ میرے آقا کریم کے پیارے نواسے سے محبت کرتا ہے, اللہ سے محبت فرماتا ہے, اللہ کے محبوب علیہ السلام سے پسند کرتا ہے. الحمدللہ آپ کی قسمت ہے, ہم تو اہل سنت ہیں, ہم تو صحابہ کے بھی غلام ہیں, اہل بیت کے بھی غلام ہیں, ہم صحابہ کے بھی غلام ہیں, اہل بیت کے بھی غلام ہیں. ہم نے جس کو مانا نبی پاک کی وجہ سے مانا, صحابہ کو مانا نبی پاک کی وجہ سے مانا, اہل بیت اطہار کو مانا نبی پاک کی وجہ سے مانا. ہم صحابہ کے بھی غلام ہیں, اہل بیت کے در کے غلام ہیں. یہ سنو کیسا حسین منظر ہے میرے آقا کریم کا. دائیں طرف حضرت امام حسن جلوہ گر ہے, بائیں طرف امام حسن حسین جلوہ گر ہے, اور کیوں کہہ رہے ہیں دونوں طرف سید الشہداء جنتی جوانوں کے سردار جلوہ گر ہیں, درمیان میں نبیوں کے سردار جلوہ گر ہیں, درمیان میں نبیوں کے سردار جلوہ گر ہیں. ترمذی میں حدیث ہے اللہ کے محبوب فرماتے ہیں سنو میرے غلاموں اور اہل بیت سے پیار کرنے والوں, اہل بیت سے محبت کرنے والوں, حضرت امام حسین کے غلاموں, حضرت امام حسین کے در کے نوکروں, سیدہ کائنات کی چوکھٹ کو سلام عقیدت پیش کرنے والوں. یہ آپ کو فرماتے ہیں من احبنی جو مجھ سے پیار کرے, سبحان اللہ, جو مجھ سے محبت کرے, محبت حسین اور میرے دو نواسوں سے محبت کرے. بابا ہما ارن کے بابا حضرت علی سے محبت کرے, ماما ہما ارن کی ماں خاتون جنت حضرت فاطمہ تو زیادہ کا احترام کرے. اب ان سے اگر محبت کرے تو ملے گا کیا؟ میں اگر انہیں تکانا مئی فی درجتی یوم القیامہ, جنت کے جس درجے میں قیامت کے دن میں ہوں گا قدموں میں میرا غلام ہوگا. اگر مجھے کہنے دیجیے کربلا کی خاک تو سے احسان کو نہ بھول, کربلا کی خاک تو سے احسان کو نہ بھول, کرتی علاج تجھ پہ جگر گوشے بطول, شہید کے لہو سے تیری پیاس بجھ گئی, سیراب کر کے اپنے خون لگے رسول. اور تیسری حدیث سنو اللہ کے محبوب علیہ السلام توجہ کرنا بھائیو, حضرت حذیفہ بن یمان
حضور کے صحابی توجہ کرنا فرماتے ہیں، توجہ کرنا، حضرت حذیفہ بن یمان کہتے ہیں بارگاہ رسالت پاک میں حاضر ہوا، ماں سے اجازت طلب کر کے ماں مجھے اجازت دے، میں نبی پاک کے پیچھے نماز پڑھا ہوں، فرمایا بیٹا کی بات پہ ایک شرط بھی اجازت دیتی ہوں، جانا اور میرے لیے دعا بھی کروانا، میرے لیے دعا بھی کروانا۔ فرماتے میں آیا حضور کی برگاہ میں نے نماز پڑھی، حضور گھر کی طرف چل پڑے، درمیان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں مصروف رہے، فرمایا جب گھر کی طرف پہنچے تو فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مڑ کے دیکھا، فرمایا حذیفہ ہو، میں نے کہا حذیفہ ہو، فرمایا اے حذیفہ غفر اللہ لک ولامک، اللہ تیری بھی مغفرت کرے، تیری ماں کی بھی مغفرت کرے۔ ماں حاجت ہوگا، بتاؤ تمہاری حاجت کیا ہے؟ تمہاری حاجت کیا ہے؟ اللہ کی حضور یہی حاجت تھی، ماں کے لیے دعا کروانی تھی، وہ تو آپ نے کر دی۔ فرمایا حذیفہ سنو، آج میرے پاس توجہ کرنا، آج میرے پاس وہ فرشتہ آیا جو آج تک زمین پہ نازل نہیں ہوا، زمین پہ نہیں اترا، خدا کے پیغام سنایا، ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، حبیب مکرم والا کو آپ کے نواز امام حسن حضرت امام حسین جنتی جوانوں کے سردار ہے، جنتی جوانوں کے سردار ہے۔ کہنے دیجیے سید نے کربلا میں وعدے نبھائے ہیں، سید نے کربلا میں وعدے نبھائے ہیں، دین محمدی کے گلشن کھلا دی، دین نبی پہ واری، دین نبی پہ واری، علی اکبر نے بھی جوانی، دین نبی پہ واری، علی اکبر نے بھی جوانی، عباس نے بھی اپنے بازو کٹا دیے ہیں، زینب کے باغ میں بھی تو پھول تھے مہکتے، زینب کے باغ میں بھی تو پھول تھے مہکتے، زینب نے وہ بھی دونوں راہیں خدا دیے ہیں، بخشش ہے اس کی لازم، بخشش ہے اس کی لازم، سید کے غم میں حافظ، جس نے بھی دو چار لوگ کے آنسو بہا دیا، جس نے بھی دو چار آنسو روکے بہا دیا، حضرت امام علی مقام کی 56 سالہ زندگی مبارک کو ہم نے صرف کربلا تک محدود کر دیا۔ امام حسین کربلا کی وجہ سے مشہور ہو گئے، یاد رکھ لو بچوں لوگ، کربلا حسین کی وجہ سے مشہور ہے۔ کربلا کو کون جانتا تھا؟ کربلا کا نام کون جانتا تھا؟ میرے حسین باپ نے قدم رکھا، کربلا میرے حسین کی وجہ سے مشہور ہے۔ لیکن یاد رکھ لیں امام علی مقام کا خاندان بھی بے مثل و بے مثال، امام حسین کا مدینہ پاک میں آنا بھی بے مثل و بے مثال، میرے آقا امام حسین کا بچپن بھی، لڑکپن بھی، جوانی بھی، سخاوت بھی، علم بھی، عمل بھی اور عبادت بھی، اور ان کی زندگی کا ہر لمحہ لمحہ بے مثل و بے مثال۔ اور تین باتیں کر کے جانا چاہتا ہوں، ذرا دیکھنا سخاوت کتنی ہے۔ کربلا میں تو حسین کے بڑے امتحان ہیں اور سارے پرچے پاس کر کے دکھائے ہیں میرے حسین، سارے پرچے پاس کر کے دکھائے ہیں۔ دنیا کا امتحان ہوتا ہے ایک شیٹ پہلے آتی ہے، دنیا کا امتحان ہوتا ہے مشکل امتحان ہو، درمیان میں وقفہ ایک دو دن کا پرچہ اگر مشکل ہو وقفہ دیا جاتا ہے۔ خدا کی قسم حسین بن علی سے بڑے کڑے سے کڑے امتحان لیے گئے، والا نبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات، اور یا یوں کہہ لو آل بیت اور قرآن سے تعلق جڑا رہے ورنہ گمراہ نہیں ہوتا۔ قرآن سے اور آل بیت سے جڑا رہے ورنہ گمراہ، انہوں نے فرمایا گمراہی سے بچنا ہے۔ لن تضلوا بعدی انا تارک فیکم الثقلین اولما کتاب اللہ فیہ نور والہدی والفرقان والذکر، فرما دو چیزیں ہیں، آل بیت سے جڑے رہنا اور قرآن سے تعلق محدود کرنا، ابھی تو گمراہ نہیں ہوگے۔ ذہن میں سوال ہوگا قرآن بھی کافی ہے، آل بیت کیوں؟ یاد رکھو میرے بھائیو، اسلام یوں کہہ لے قرآن ٹھیک ہے اور امام حسین بن علی کی زندگی کربلا میں پریکٹیکل کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، پریکٹیکل کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اب میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، امام حسین کی سخاوت کتنی ہے۔ مدینہ المنورہ سے سفر بنا رہے ہیں، بارش آ گئی، راستے میں ایک بندو کا وہ جھونپڑا تھا، آپ اس میں تشریف لے گئے، وہ جانتا نہیں تھا آج میرے جھونپڑے میں آنے والے کون ہیں، یہ شہزادے ہیں، یہ جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، یہ حسین کریم ہیں۔ اندر آپ داخل ہوئے، وہ بڑا خوش ہوا، فرمایا کہ ہم تیرے پاس رہنا چاہتے ہیں۔ جی خوش آمدید، مرحبا، حبن، آپ آ جائیں، تقریم کروں گا، عزت کروں گا، مہمان نوازی کروں گا۔ مہمان نوازی کی بدو تھا، مہمان نوازی کی وہ جو کہہ 3 دن لگاتار بارش ہوئی، کتنے دن؟ 3 لگاتار بارش ہوئی، ایک دمہ سے باقی ہے، 2 دمے سے باقی ہے، 3 دمے سے باقی ہے، 3 دمے، اس کے بعد جو کل اثاثہ تھا انہوں نے کر دیا۔ آپ جب دمے سے بات کر دیے نا، 3 دن کی توجہ کرنا، 3 دمے، 3 دن کے بعد بارش ہو گئی۔ آپ میں چلو چلتے ہیں، چلنے لگے، غلام سے فرمانے لگے کوئی پیسے، آپ کے پاس کتنے پیسے ہیں؟ تمہارے پاس کتنے پیسے ہیں؟ انہوں نے کہا جی 20,000 درہم، سخاوت دینا، کیوں نہ سخاوت کرتے، خاندان بھی تو سخی ہوگا، خاندان بھی تو سخی ہوگا۔ فرمایا کتنے پیسے ہیں؟ آپ نے 20,000 درہم، کتنے؟ آپ فرمایا 10,000 ان کو دے دو،
آپ فرمایا ہم چلتے ہیں سفر میں اور سفر میں جا رہے ہیں، ہم تیری خدمت نہیں کر سکے. دیکھو خلان کتنا عظیم ہے. ہم تیری خدمت نہیں کر سکے. 10,000 درہم دیے اور اس نے جو بکرے تمہیں کھلائے وہ تقریباً 1,000 کی تقریباً قیمت بنتی ہوگی. حضور آپ نے فرمایا ہم نے تمہاری خدمت اچھے طریقے سے نہیں کی، ہم جا رہے ہیں ابھی مدینہ آنا تو حسن حسین کا پتہ پوچھ لینا. حسن اور حسین رضی اللہ عنہ پتہ پوچھ لینا اور عمل کرے. 10,000 درہم آپ نے وہیں پہ عطا کر دیے. یہ صحابت ہے مولا کائنات کی تحلیل. غلام آ رہا ہے، ایک قافلہ آ رہا ہے. حضرت مولا کائنات قریب آیا، ایک نبی نے کہا کس کا قافلہ؟ علی کا. حضور مجھے روٹی چاہیے. فرمایا تو روٹی دو. حضور کمر غلام نے عرض کیا حضور روٹی تو شدان میں ہے. فرمایا وہ دے دو. حضور تو شدان اٹھ کے کجاوے پہ. فرمایا وہ بھی دے دو. حضور کجاوا اونٹ پہ ہے. فرمایا اونٹ بھی دے دو. اونٹ قطار میں. فرمایا ساری قطار بھی دے دو. نمازیں پڑھے جا، اذانیں دیے جا، نمازیں پڑھے جا، اذانیں دیے جا، صبر و سجدہ سجدے کیے جا. نمازیں اسی کی، اذانیں اسی کی جیسے پاکستان کا گھرانہ ملا. یہ سخاوت ہے آل بیت اطہار کے گھر کی. دو باتیں بڑی توجہ سے، اس میں ایک بات یاد رکھیں، ان کی عبادت دیکھیں، ان کی عبادت دیکھیں، قرآن پہ عمل دیکھیں. غلام آیا قیمتی برتن کے قریب آیا، ٹوٹ گیا. امام حسین ناراض ہونے لگے. فوراً آیت پڑھی والکاظمین الغیظ. اے امام حسین ناراض کیوں ہوتے ہو؟ قرآن کو کہتا ہوں میں نے غصے کو پی جاتے ہیں. میں نے پی لیا. میں نے کہا جی برام پی الناس ہمیں تو معاف کرتے ہیں. فرمایا جاؤ میں نے تمہیں معاف کیا. اللہ جو ہے المحسنین کام نیکی کرنے والوں کے پسند بڑا کرتا ہے. فرمایا جاؤ میں نے تمہیں اللہ کے لیے آزاد کیا. فوری طور پہ ٹھیک ہے. اور آخری بات ہمارے بہتر غلام حضرت امام حسین کے ولی سارے غلام بیٹھے ہیں، غلام بیٹھے ہیں، نوکر بیٹھے ہیں، لیکن وہ کیسا حسینی ہے. امام حسین نے تیروں کی بارش میں کنبہ قربان کر کے بھی نماز بولیے بولے کنبہ قربان کر کے بھی تیروں کی بارش میں بھی نماز. یہ کیسے حسینی ہے کہ 5 وقت نماز بھی نہ پڑھے، کبھی ایک پڑھ لی، کبھی 2 پڑھ لی، کبھی جمعہ پڑھ لیا. یہ کیسا حسینی ہے. حسین کی ذات سے بھی پیار کرو، حسین کی فکر سے بھی پیار کرو، حسین پاک کی ذات سے بھی پیار کرو، حسین پاک کے عمل سے بھی پیار کرو. ہاں جی حسین پاک کے طریقہ مبارک سے بھی پیار کرو. توجہ کرنا. دوسری بات جو اسی بات پر ختم. امام حسین نے نیزے کی نوک میں بھی قرآن کی تلاوت بند نہیں فرمائی. نیزے کی نوک پہ بھی قرآن کی تلاوت بند نہیں فرمائی. نیزے کی نوک پہ بھی قرآن مجید کی تلاوت جاری رکھی. یہ کیسا حسینی ہے. رات کو فیس بک پہ رات 12-1 بجے تک یوں کرتا رہے. لیکن رمضان گزرا، شوال گزرا، زکات گزرا، ذوالحج گزرا، محرم پہنچا. پوچھتا آپ سے ہوں، پوچھتا اپنے آپ سے ہوں، بتا حسینی اے حسین کا ماننے والا 3 ماہ گزر گئے رمضان کے بعد، تو نے کتنے قرآن کے پارے پڑھے؟ بتا تو نے کتنے قرآن کے پارے پڑھے؟ کتنے ختم کیے؟ بس آ لینا، نعرے لگا لینا، چلا جانا، لگا کھا لینا، یہی کافی ہے؟ نہیں، یہ کافی نہیں ہے. ان کی ذات سے بھی پیار کرو اور ان کی فکر سے بھی پیار کرو اور ان کے عمل سے بھی پیار کرو. تبھی ہماری کامیابی ہے. اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ نے قرآن کی تلاوت بھی نصیب فرمائے. اللہ 5 وقت کی نماز نہایت ہی آسان انداز سے ہمارے دلوں کو منور فرما رہے تھے حضرت علامہ مولانا مظفرالدین بندیالوی صاحب. بخاری شریف، نسائی شریف، ترمذی شریف، ابی داؤد شریف متفق علیہ حدیث ہے. حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راویہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے خطاب فرما رہے تھے. آپ ہم سے ممبر پر بیٹھ کر خطاب فرما رہے ہیں. حضرت امام حسن اور امام حسین سرخ رنگ کی چادر لپیٹے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آ رہے ہیں. کیا دیکھتے ہیں کہ امام حسن اور امام حسین چلتے ہیں، گرتے ہیں، پھر چلتے ہیں، پھر گرتے ہیں. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو رہا نہ گیا، گفتگو کو بند کیا، کلام کو روک دیا، ممبر سے اٹھے، امام حسن اور امام حسین کے پاس گئے، انہیں اٹھایا اور آپ اپنے سامنے بٹھایا اور پھر یہ آیت تلاوت کی انما اموالکم واولادکم فتنہ، کہ بے شک تمہاری اولاد اور تمہارا مال تمہارے لیے آزمائش ہے. میرے رب نے خوب سچ فرمایا ہے کہ جب میں نے انہیں دیکھا تو میری محبت نے گوارا نہ کیا، میرے عشق نے یہ گوارا نہ کیا کہ امام حسن اور امام حسین میری آنکھوں کے سامنے گر رہے ہیں. اب یہ تھا
یہ تھی حضور کی محبت. اب دیکھیے ادھر حضور امام حسن اور امام حسین کو گرنے سے بچا رہے ہیں اور ادھر امام حسن اور امام حسین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو بچا رہے ہیں. تو یہاں کسی نے خوب کہا کہ ناموس شاہ جی کو بچایا حسین نے, ناموس شاہ جی کو بچایا حسین نے, پر جب بھی دین حق کا سنبھالا حسین نے. جینا اسے ہی کہتے ہیں محمد کے دین پر, جینا اسے ہی کہتے ہیں محمد کے دین پر, کربل میں سر کٹا کے بتایا حسین نے. اور بچپن میں جو وعدہ کیا تھا, بچپن میں مصطفیٰ سے جو وعدہ کیا تھا وہ میدان کربلا میں بتایا حسین نے. اور آیا یزیدیت کو پسینہ یہ دیکھ کر کہ جب حضرت علی اکبر جیسے جوان کو میدان جنگ میں اتارا, حضرت علی اکبر کو جنگ کے میدان میں لے آئے, فرماتے ہیں کہ آیا یزیدیت کو پسینہ یہ دیکھ کر میدان میں جنگ کے سر کو اتارا حسین نے. آیا یزیدیت کو پسینہ یہ دیکھ کر میدان میں جنگ کے سر کو اتارا حسین نے. اور جور و جفا کے سامنے جھکنا نہیں کبھی, جور و جفا کے سامنے جھکنا نہیں کبھی, ہم جیسے عاشقوں کو بتایا حسین نے. نصرت میں سعیدی محمد کے دین کی, نصرت میں سعیدی محمد کے دین کی قربان کر دیا ہے گھرانہ حسین نے. اور میں ان اشعار کے ساتھ حضرت علامہ مولانا عطا المصطفیٰ صاحب آپ کو دعوت خطاب دوں گا.